اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچوں کی پرورش کے بارے میں ہمارے بہت سارے میجر عنوانات مکمل ہو گئے۔ آج کا عنوان ہے بچوں کے نفسیاتی مسائل۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ یہ دونوں نعمتیں بچے کی ماں کے پیٹ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دل بھی ماں کے پیٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بچے کی ہارٹ بیٹ سنی جا سکتی ہے، اور دماغ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بچے کی برتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کوئی بیٹری کا سوئچ آن کر کے اس کے دماغ کو آپریٹ نہیں کرتا۔ دماغ پہلے سے آپریشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، روتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، یہ اس کا ریسپانس ہوتا ہے کہ برین پہلے سے اس کا کام کر رہا تھا۔ ہم بچے کے برین کے بارے میں ابھی اتنا نہیں جانتے جتنا بچے کا برین تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ سائنس کی ریسرچ نے بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹایا، چنانچہ آج ذہن کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے تاکہ بچے کے ذہن کو سمجھنا آسان ہو۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ بیبیز آر اسمارٹر دین وی تھنک۔ دے کین ایڈ بفور دے کین کاؤنٹ۔ دے کین انڈرسٹینڈ 100 ورڈ بفور دے کین اسپیک۔ اندازہ لگائیے کہ بچے کا ذہن کتنا فاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایٹ دی ایج آف 3 their memorization power is far greater than we think۔ تو اس لیے بچے کا ذہن بہت جلدی چیزوں کو پک اپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر اپنے گھر سے پریشان تھا تو اس نے بچے کے ذہن پہ جب ریسرچ کی تو اس نے فائنل نتیجہ یہ لکھا کہ بچے کا دماغ ایک بڑی نعمت ہے اور یہ 24 گھنٹے پورے جسم کے اعضاء کو سگنل دیتا بھی رہتا ہے، لیتا بھی رہتا ہے۔ اور تیسری بات اس نے لکھی کہ یہ پیدائش سے لے کے شادی تک کام کرتا ہے۔ Birth to age 4, brain grows explosively۔ 4 سال سے پہلے بچے کا ذہن بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرتا ہے۔ Before kindergarten, it reaches 90% of adult size۔ There is a special window of learning۔ بچے کی گروتھ میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچہ نیچرلی لرننگ کو پسند کرتا ہے۔ سو چائلڈ لوز کاؤنٹنگ سیڈز، میجرنگ انگریڈینٹس اینڈ ڈوئنگ ادر موٹر اسکلز۔ پی ای ٹی اسکین آف برین نے یہ ظاہر کیا کہ ٹل ایج 3 vocabulary of words is almost full in the children۔
یعنی 3 سال تک بچے اپنی اسپیچ کا آلموسٹ مور دین 90% جو ورڈز ہیں، ویکیبلری ہے، وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں. چلڈرن لو ٹو لرن ود دیئر ہینڈس. وہ چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے کے، منہ میں ڈال کے، نیچے گرا کے وہ سیکھتے ہیں. تبھی ماں کہے نا یہ کام میں کر دیتی ہوں، تو بچی آگے سے کہے گی حنانا خود، کہ اس کام کو میں خود کرتی ہوں. تو وہ بچے کی ونڈو کھلی ہوتی ہے جس میں کہ بچہ خود لرن کرنا چاہتا ہے. نیورو سائنٹسٹ سے کہ نیورل سرکٹس آف برین آر وائرڈ ٹل دی ایج آف 6. برتھ سے لے کے 6 سال کی عمر تک بچے کے دماغ کی وائرنگ چلتی رہتی ہے، 6 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ پیریڈ بہت کریٹیکل ہے. اور عجیب بات ہے کہ بچے کو اس عمر میں نادان سمجھ کے اگنور کیا جاتا ہے. پیرنٹس کی یہ مسٹیک ہے کہ وہ بچے کو بات کا صحیح جواب نہیں دیتے. کئی دفعہ تو ماں کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے بات ہی نہیں سنتی، بچہ بولنے لگتا ہے چپ کروا دیتی ہے. چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے ایک بچے نے کہا امی امی امی، تو ماں نے غصے سے ڈانٹا، کیا ہر وقت بولتے رہتے ہو، چپ کرو. اب جب کھانا کھا لیا تو ماں کہنے لگی اچھا اب بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا امی جو دال آپ کھا رہی تھی اس میں مکھی تھی. بچے بہت لاجیکل ہوتے ہیں اور مائیں کئی مرتبہ ان کو بہت اللاجیکل جواب دے دیتی ہیں. بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، مگر وہ آئیڈیا بائی نہیں کرتے. ان کا ذہن فاسٹ کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بچے نے بہن سے پوچھا آپی یہ بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ غصے میں تھی. اس نے کہا میرے سر میں. اس نے کہا اچھا اس لیے آپ کو ہر وقت نزلہ لگا رہتا ہے. بچے نے اپنی ماں سے پوچھا امی ابو کے سر پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، بلند باتیں سوچتے ہیں، تو ان کے سر کے بال کھل جاتے ہیں. تو بچے نے کہا امی آپ کے سر پر اتنے زیادہ بال کیوں ہیں؟ ایک بچے نے اپنی ماں کے سر میں 2-3 سفید بال دیکھے تو اس نے کہا امی یہ آپ کے سر میں 2-3 بال سفید کیوں ہیں؟ اس نے کہا دیکھو بچہ جب بھی تنگ کرتا ہے نا اپنی ممی کو تو اس کے سر کا بال سفید ہو جاتا ہے. اس نے کہا پھر یہ بتائیں کہ نانوں کا سارا سر بال سفید کیوں ہے؟ چند باتیں جس کو سائنس نے ثابت کر دیا وہ آپ لکھ لیجئے. جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بچہ بزدل بن جاتا ہے. جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بچہ بزدل بن جاتا ہے. جس بچے کو مار پیٹ کی جاتی ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، برین گروتھ رک جاتی ہے. جس بچے پہ اعتماد نہ کیا جائے وہ بچہ دھوکے باز بن جاتا ہے. جس بچے پر بہت کرٹیسزم کیا جائے وہ کوشش کرنی ہی چھوڑ دیتا ہے. جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ بچہ اچھی چیزیں پسند کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. اب دیکھیے کہ یہ جتنا سینسٹیو معاملہ ہے اتنا ہی مائیں بچے کی اس سچویشن سے اگنورینٹ ہوتی ہیں. جس طرح بچے کے لیے فوڈ مسٹ ہے اسی طرح اس کے ذہن کے گروتھ کے لیے آئی کنٹیکٹ، اسمائل، ہولڈنگ، کڈلنگ، ہگنگ یہ بھی اسی طرح ضروری ہے. اس لیے سائنس نے ثابت کیا کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں جب ان کے برین کا سکین کیا جاتا ہے تو اے پارٹ آف برین ان کا گرو ہی نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے وال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں نام اعمال میں رکھ دیتے ہیں۔ انفینٹس ڈیٹیکٹ انٹینشنز، چھوٹے بچے بچپن سے ہی وہ دوسرے بندے کی انٹینشن کو پہچان لیتے ہیں، یہ خوشی سے بات کر رہا ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے، یا یہ ناراض ہو کے بات کر رہا ہے۔ فرینچ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے کامنس رکھو سو کڈز کین لرن پیشنس۔ اور ایک اہم بات کہ وین بیبیز آر سٹریسڈ تو اس سٹریس کی وجہ سے ان کا برین کارٹیزول ہارمون جنریٹ کرتا ہے اور یہ ہارمون برین کی گروتھ کو روک دیتا ہے۔ اس لیے چھوٹا بچہ جب بھی سٹریسڈ ہوگا اس کے امپیکٹ میں اس کا برین سلو، اس کی گروتھ سلو ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ بوائز ہیو ہاف کنیکشن فرام لینگویج ہاف آف برین ٹو دی سینسری ہاف ایز کمپیئر ٹو گرلز، یعنی بچیوں کے جو بولنے کی اور سینسری یہ وائرنگ ہے یہ ڈبل ہوتی ہے بنسبت مردوں کے، اس لیے طبعاً مرد کم بولتے ہیں اور طبعاً عورتیں بولنا بہت پسند کرتی ہیں، ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خامن نے بیوی سے کہا کہ میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ کہنی اچھا پھر 2-3 سوٹ تو دے دو، میں عدت کے دنوں میں پہن لوں گی۔ خامن نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو، مگر تم جھوٹ بہت بولتی ہو۔ کہنے لگی کیا کروں، سہیلیوں کے سامنے تمہاری تعریف تو کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، اس لیے کہ وائرنگ جو ان کی ڈبل ہوتی ہے۔ 2006 میں ایک نئی ریسرچ سامنے آئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ بچے کے ذہن میں مرر نیورونز ہوتے ہیں، مرر نیورونز۔ تو مرر نیورون جو بات سنتے ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں، جیسے آپ ایک کاغذ کی فوٹو کاپی کر لیتی ہیں تو ودن اے سیکنڈ اس کی کاپی بن جاتی ہے۔ بچوں کے ذہن میں، برین میں مرر نیورون بات کرنے والے کی بات کو فوراً اسی طرح کاپی کر لیتے ہیں۔ سو کڈز کین لرن اسکل ایز فار ایز وی ڈو، اس کو مرر لرننگ کہتے ہیں۔ ہمیں اس کا تجربہ یہ ہوا کہ محمد سرمد سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو ہم نے اس کے بارے میں ایک للی بائی بنائی۔ اب سب کے درمیان بیٹھ کے میں نے اس کو سنائی۔ محمد سرمد بچہ ہے، محمد سرمد بچہ ہے، بات کا بڑا سچا ہے، محمد سرمد پیارا ہے، میری آنکھ کا تارا ہے، دیکھو میرے رب کی شان، محمد سرمد میری جان۔ جیسے ہی میں نے ختم کیا محمد سرمد نے فوراً اس کو ریپروڈیوس کیا۔ دادا ابو بچے ہیں، بات کے بڑے سچے ہیں، دادا ابو پیارے ہیں، میری آنکھ کے تارے ہیں، دیکھو میرے رب کی شان، دادا ابو میری جان۔ ہم حیران ہو گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ، اس کو فکرہ بھی بنانا آ گیا، چینج بھی کرنا آ گیا اور اس کو میمورائز بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ بچے کی جو لرننگ سکل ہیں وہ مرر امیج ہوتا ہے۔ اٹ پرووز دیٹ ٹی وی از ناٹ گڈ فار کڈس، اس لیے کہ ربش ان ہوگا تو ربش آؤٹ ہوگی۔ چنانچہ ایک ماہر نفسیات ہیلے نے یہ کنکلوڈ کیا آفٹر 100 آف اسٹڈیز that for children till age 7 more disadvantage is due to computers.
امریکن سوسائٹی آف پیڈیاٹرکس نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ ٹل ایج 2 نو ٹی وی اسکرین فار دی بیبی. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت بچے کے ریم میں کتنا کچھ ڈائریکٹلی جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیے گا. نقطے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ملکوں سے نوجوان جاتے ہیں اور باہر ملکوں کی اوریانی کی زندگی دیکھتے ہیں وہ بہت جلدی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. وہ انوالو ہو جاتے ہیں برے تعلقات میں. وہ سور بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں, شراب بھی پینا شروع کر دیتے ہیں, کلب میں ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. زندگی کا بہت کچھ وہ بدل لیتے ہیں, مگر اتنی غفلت والی زندگی گزارنے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوتی ضرور ہے, گو وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے. چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ کہنے لگا مو. میں نے کہا مو کا کیا مطلب؟ پھر اس نے کہا کہ نام تو ماں باپ نے محمد رکھا تھا, لیکن یہاں آ کر میں چونکہ بہت گندے کاموں میں پڑ گیا تو میرے ارد گرد کافر لڑکے لڑکیاں وہ میرے نام کو سن کے ہنستی تھیں, تو میں نے محمد کے بجائے مو کہلوانا شروع کر دیا, یہ بھی پتہ نہ چلے مسلمان ہوں یا کافر ہوں. اب بتائیں کہ جو بندہ اس حد تک گر گیا, ہر گندا کام وہ کرتا ہے, مگر مجھے کہنے لگا کہ اس دوران بھی میرا اللہ پر, دین پر, نبی علیہ السلام پر ایمان پکا رہا. تو اس پر بہت سوچا کہ آخر ہر چیز یہ لٹا بیٹھتے ہیں مگر دین پہ رہتے ہیں, وہ نہیں چھوڑتے. تب بات سمجھ میں آئی کہ دین انہوں نے اپنے بچپن میں ماں کی گود میں سیکھا ہوتا ہے, وہ تصور اللہ کا ان کی روم میں ہوتا ہے. یہ جتنے بھی برے ماحول میں چلے جائیں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑتے, اعمال عادات بڑے ہو کے اپناتے ہیں, ان کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر سٹینر نے کہا کہ ارلی ایج ول ری اپیئر, یعنی بچپن کی بات بچپن میں بھی نہیں جاتی. تو جو باتیں, جو چیزیں بچے کی اس بچپن کی ایج میں ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں وہ پوری زندگی میموری بندے کے ساتھ رہتی ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی. بچے مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. چنانچہ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ 3 سال کی عمر سے پہلے پہلے ریڈنگ سے زیادہ ٹاکنگ بچے کو زیادہ فائدہ دیتی ہے, یعنی ماں بولے بتائے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو بچوں کو سلانے کے لیے لوریاں بناتے تھے تو وہ بیسیکلی ایک میسج جا رہا ہوتا تھا, حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ. یہ ایک میسج جا رہا ہوتا تھا بچے کو, اور بچہ اس چھوٹی ایج میں لوری سن کے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک میسج بھی پکا سیو ہو جاتا ہے. چنانچہ ہر ماں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی لوری یاد کر کے بچے کے سامنے پڑھا کرے سونے کے وقت. اگر آپ بنانے لگیں گی تو بہت اچھی اچھی لوریاں بنا لیں گی. 8 مہینے سے لے کے 3 سال کی عمر تک یہ لوریاں بچے کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہیں. چنانچہ چند لوریاں آپ کو اس لیے سنا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے مثال ہو اور پھر ان کے مطابق آپ خود بھی لوری بنا سکیں. I am Sarmad, brave and strong. Can you listen to my song? Will love Allah all life long. Never ever will do wrong. اب جب آپ بچے کے سامنے یہ پڑھیں گی تو اس کو میسج ملے گا کہ میں نے زندگی میں کوئی خراب کام نہیں کرنا اور ساری زندگی میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے. سلیپ رباب سلیپ, ماما سیز ڈونٹ ویپ, سلیپ رباب سلیپ, وی ول ویک اپ نیکسٹ ڈے اینڈ دین ول گو ٹو پلے.
with Sarmad Suad Hanana. But for now I have to say Sleep Rabab Sleep. ایک اور ہے سواد سواد my little star, Allah made you as you are, shining high over the tree, a little star you will be. اور ایک اور آخری پیاری حنانا اللہ پاک کو خوب منانا, سب سے پیار کرنے والی اللہ پاک سے ڈرنے والی, سیدھی سیدھی جنت جانا, پیاری حنانا. تو ان لوریوں سے بچے کے دل و دماغ میں دین بیٹھ رہا ہوتا ہے, اللہ کا تصور, اللہ رب العزت کے ساتھ محبت, یہ ہم بٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کی طرف مائیں ضرور توجہ کریں. یورپ کی جتنی بھی ملک ہیں ان میں فن لینڈ کے بچے وہ میتھ میں سب سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دے اسٹارٹ فارمر لرننگ ان دی ایج آف 7. وہ 7 سال میں اسکول جاتے ہیں جب ان کے ذہن کی پوری وائرنگ مکمل ہو چکی ہوتی ہے. ان جرمنی 100 پبلک اسکولز کے ہزاروں بچوں پر اسٹڈی کی گئی, اینڈ اٹ پرووڈ that 7-year beginners did better than 5-year starters. یعنی جن بچوں نے 7 سال میں پڑھنا شروع کیا وہ بچے تعلیم میں بہت آگے نکل گئے بنسبت ان بچوں کے جنہوں نے 5 سال میں پڑھنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ بچہ سٹریسفل ہو جاتا ہے اور اس کے برین کی گروتھ رک جاتی ہے. آئنسٹائن سے ایک ماں نے پوچھا تھا کہ ہاؤ مائی سن کین امپروو ان میتھ. اس نے جواب دیا تھا کہ بائی اسٹوری ٹیلنگ, کہ بچے کو کہانیاں سناؤ, ہی ول بیکم وائز اینڈ انٹیلیجنٹ. تو پھر کسی نے پوچھا کہ اسٹوری سنانے سے یہ وائز کیسے بنے گا. اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اسٹوری سنائی جاتی ہے تو بچے کا ذہن اس کے اوپر سوچتا رہتا ہے, اس میں تھنکنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اور سائنسدان وہی ہوتا ہے جس کو تھاٹ پروسیس آتا ہو. چنانچہ بچے کی ہر چیز کو پلے فل بنائیں اور ہر چیز میں سٹوری سنا کے بچے سے کام کروائیں. ایک 4 سالہ بیٹا اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا, انگریزوں میں تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اب اس کے باپ نے اس کو کہا کہ دیکھو واٹر فال کو سیدھا کموڈ میں گراؤ. بس اس لفظ کے استعمال کرنے کے بعد بچے نے کبھی پیشاب کے قطرے کو کموڈ سے باہر نہیں گرنے دیا. سلو سنیل کین گو اور سنیل ان پمپکن, اس قسم کی لوگوں نے سٹوریز بنائی ہوئی ہیں, اور ہمارے پاس تو سٹوریز کا خزانہ ہے. ایک بچہ نہاتے ہوئے شیمپو لگاتے ہوئے بہت گھبراتا تھا, روتا تھا. ایک دن اس کی ماں نے اس کو سٹوری سنائی کہ دیکھو ایک ریچھ تھا, بڑے بڑے بال تھے, گندے ہو گئے تھے. ماما نے اس کو شیمپو لا کے دیا, جب اس نے اس سے نہایا تو اس کے بال اتنے خوبصورت ہو گئے. اب اس سٹوری کو سننے کے بعد بچے نے ہمیشہ شیمپو کے ساتھ نہانا شروع کر دیا. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ سٹوریز سے جلدی سیکھ لیتے ہیں. چنانچہ سٹوری آف بنجی اینڈ ٹرنپ ہے, کسی بچے کو سنا دیں تو وہ بچہ چیز مانگے گا, دوسرے کے ہاتھ سے سنیچ نہیں کرے گا, چھینے گا نہیں. تو سٹوری سنانے کے بعد بچے کے تاثرات بھی سنیں. بہت سارے سٹوریز ہیں جو بچے کو سنائی جا سکتی ہیں, مگر سٹوری سنانے میں چند باتوں کا خیال رکھیں. سٹوری شوڈ بی شارٹ ٹو لانگ, پہلے چھوٹی چھوٹی سنائیں, بعد میں لمبی سنائیں. فنی ٹو سیریس, لوکل ٹو گلوبل, سمپل ٹو کمپلیکس, جنرل ٹو اسپیسیفک, اینڈ ریئل ٹو امیجنری. ہمارے پاس جنت جہنم کا اتنا پیارا تصور ہے کہ جتنا چاہے بچے کو بتائیں, بچے کے اندر تھاٹ پروسیس شروع ہو جائے گی. اور ہم نے تجربہ کیا کہ بچے سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, ماں باپ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے.
ہمیں پتہ اس طرح چلا کہ ابھی رمضان میں ہم مدینہ طیبہ میں تھے تو حنانہ کو کسی بات پہ اپنی پھپھو سے ناراضگی ہو گئی. تو حنانہ نے کہا پھپھو میں حضور پاک سے آپ کی شکایت کروں گی. اس نے کہا کیوں کرو گی؟ بس میں کروں گی. اس نے کہا کیا کرو گی؟ حضور پاک آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے. اس نے کہا اچھا میں خود زمزم بھر کے پی لوں گی. کہنے لگی نہیں، وہ پانی جو حضور پاک قیامت کے دن سب کو دیں گے وہ آپ کو نہیں دیں گے. اوہو، تب سمجھ میں بات آئی کہ بچی کے ذہن میں قیامت کے دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آب کوثر عطا فرمائیں گے اس کا تصور موجود تھا. تو ہم اندازہ نہیں لگاتے کہ ان واقعات قصص الاکابر، قصص الانبیاء کو سنانے کا بچے کے ذہن پہ کتنا اثر ہوتا ہے. اب ذرا چائلڈ برین کے بارے میں مزید چند باتیں سن لیجئے تاکہ میں اپنی بات کو مقصد تک پہنچاؤں. انسان کا ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹو ہیمیسفیئر، ایچ سائڈ ود مائنڈ آف اٹس اون. جو بچے کا لیفٹ سائڈ ہوتی ہے نا، وہ لو کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، اور لوز اینڈ ڈیزائرز آرڈرز. یعنی لیفٹ سائڈ برین جو فنکشن کرتی ہے تو بچہ چاہتا ہے کہ بڑے کام کہیں اور میں اس پر عمل کر لوں. اٹ از لاجیکل، لٹرل، لنگوسٹک اینڈ لینئر. یعنی سب ایل کی جو صفات ہیں وہ اسی لیفٹ سائڈ میں ہی ہیں کہ لیفٹ سائڈ کا برین لاجیکل، لٹرل، لنگوسٹک اینڈ لینئر ہوتا ہے. لفظ لسٹ چاہتا ہے کہ ماں باپ کام کی لسٹ دے دیں اور میں کر کے دکھا دوں. اٹ کیئرز اباؤٹ لیٹر آف لا. چنانچہ آپ بات کریں گی تو کہے گا آئی ڈڈ ناٹ شو ہر، آئی پشڈ ہر. یعنی وہ بات کی باریکی تک جائے گا. جو رائٹ سائڈ کا برین ہے وہ ہولسٹک ہے، نان وربل ہے، سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سگنلز آف کمیونیکیشن سچ ایز فیشیل ایکسپریشن، آئی کنٹیکٹ، ٹون آف وائس، پوسچر اینڈ جیسچر. یہ سارا کنٹرول رائٹ سائڈ سے ہوتا ہے. انسٹیڈ آف ڈیٹیلز اینڈ آرڈرز اٹ کیئرز اباؤٹ دی بگ پکچر. It specifies in images, emotions, and personal memories. We get a gut feeling and heartfelt senses from this part. یعنی جو اچانک ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے نا تو وہ دماغ کے رائٹ سائڈ کا فنکشن ہوتا ہے. انسان کے دماغ کو گرو کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح جسم کو گرو کرنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے. اس بات کو لکھ لیجئے کہ ہر بچے کو 7 چیزیں چاہیے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک طرح سے گرو کر سکے. پہلے اٹینشن، اس کو ماں باپ کی توجہ چاہیے. ماں باپ توجہ نہیں دیں گے بچے کا برین گرو صحیح نہیں کرے گا. دوسرا ایکسیپٹنس، کہ بچہ یہ فیل کرے کہ مجھے گھر میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تیسرا ریسپیکٹ، کہ بچہ فیل کرے کہ مجھے گھر میں ریسپیکٹ ملتی ہے. چوتھا بلونگنگ، کہ بچہ اپنے آپ کو فیملی کا فرد سمجھے، گروپ کا حصہ سمجھے، الگ تھلگ نہ سمجھے. پانچواں لو، کہ بچے کو محبت کی وارم جو فیلنگز ہیں کسی کی، ان کی ضرورت ہوتی ہے. چھٹا اچیومنٹس، کہ بچے کو چھوٹے چھوٹے ایسے کام دیے جائیں جو وہ کرے اور اس کے اندر ایک خوشی آئے، میں نے کام کو مکمل کر لیا. یہ چھوٹی چھوٹی کام کی جو خوشیاں ہیں یہ بچے میں کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہیں. اور 7ویں چیز ہے فرینڈشپ، کہ بچے کو فرینڈشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لہذا گھر کے رشتہ داروں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا ملنا، بیٹھنا، کھیلنا، یہ بھی برین کے گرو ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر دماغ کو یہ ساری چیزیں نہ ملیں تو دماغ کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، اور اس کو بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں. بیہیویئرل ڈس آرڈر سے مراد کہ یا انسان کا بیہیویئر پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اٹ از انفلوئنسڈ بائی ایج، انڈیویجویلٹی، کلچرل بیک گراؤنڈ،
meeting basic needs, health, family and school environment, lack of consistency, people around اور اپنے پاسٹ کی وجہ سے. چنانچہ بچے کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا ذہن زیادہ گرو کرے تو عام طور پر آپ بچے کو نو کی بجائے یس کہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مثلا بچے نے سویٹس مانگی، یہ نہ کہیں ابھی نہیں دینی، ہاں میں دوں گی مگر کھانے کے بعد دے دوں گی. اچھا میں فلاں وقت آپ کو دے دوں گی، میں دوں گی. دیکھیں آپ بات وہی کر رہی ہیں مگر نو کی بجائے یس کہہ رہی ہیں. سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بچے کو ایک مرتبہ نو کرے ماں تو اس کے بدلے کمپنسیشن کے لیے 3 سے 5 مرتبہ یس کرنی ضروری ہے. تب بچہ کا دماغ بیلنس ہوگا، ورنہ اس کے دماغ میں نو کا اثر بیٹھ جائے گا، وہ ریجیکشن فیل کرے گا. اب مائیں ذرا لکھیں نا کہ پورے دن میں بچے کو کتنا نو کرتی ہیں. ہر بات پہ نو، ہر بات پہ نو. تو غلطیاں ہم کرتے ہیں، پھر بچے کا ذہن گرو نہیں کرتا، اور بڑے ہو کر جب بچہ ذہنی مریض بن جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی کہ دعا کرو ہمارے بچے کے کچھ بیماری کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اصل میں بچے کو اس کی ماں ہی نفسیاتی مریض بناتی ہے. اور خاص طور پر جب بچہ ٹین ایج میں پہنچ جاتا ہے تو اس عمر میں بچے کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے، ول پاور بھی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس عمر میں اگر بچے کے برین کے اندر کچھ کمی ہو تو پھر وہ ایکسٹریم کام کر دیتا ہے. اسٹیٹسٹکس نے یہ بتایا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو جرائم ہوتے ہیں وہ 14 سال سے لے کے 24 سال کی عمر تک ہوتے ہیں. کسی کو قتل کرنا، بینک میں ڈاکہ مارنا اور اس قسم کے جو الٹے سیدھے گینگ ورک ہوتے ہیں یہ سارے 14 سے لے کے 24 سال کی عمر میں ہوتے ہیں. سائنس نے یہ لکھا دنیا میں جتنی لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں ان کی عمریں 14 سے 24 کے درمیان ہوتی ہیں. دنیا میں جتنے خودکشی لوگ کرتے ہیں ان کی اکثر عمریں 14 سے 24 ہوتی ہیں. یہ جو ایڈولسنس کی عمر ہے نا، ٹین ایج، یہ بڑی سینسٹیو ہے، اور جتنی سینسٹیو ہے اتنا ماں باپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بچے اپنی مرضی کے مطابق چیز کو نہیں دیکھتے تو پھر یہ ایکیوٹ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب اس ڈپریشن کی چند سائن سن لیجئے. پرابلم ایٹ اسکول فرسٹ سائن، رننگ اوے گھر سے بھاگ جانا دوسرا سائن، ڈرگ ایبیوز تیسرا سائن، لو سیلف اسٹیم تیسرا سائن، انٹرنیٹ ایڈکشن یہ اگلا سائن، ریکلیس ڈرائیونگ یہ بھی ایک سائن ہے، اور وائلنس، قانون کو توڑ کے خوش ہونا اور بڑوں کی بات نہ مان کے جیت کا اظہار کرنا، بڑوں کو ہیوملیٹ کر کے اپنی جیت کا اظہار کرنا. یہ بچے چونکہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کی ایکسٹریم سوچ ہوتی ہے، یہ بات بات پہ سوئسائڈ کمٹ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، وچ از ویری ڈینجرس. اب چند سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ سوئسائڈ مشن پہ تو نہیں ہے. پہلا سائن، ٹاکنگ اور جوکنگ اباؤٹ کمٹنگ سوئسائڈ. یہ بچہ بات کرے گا یا جوک کرے گا اس کے بارے میں، کہے گا مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے میں تو غائب ہی ہو جاؤں، ممی بس میرے مسئلوں کا کوئی حل نہیں. یہ جو فکرے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ کسی مشن پر ہے. بہن کو کہے گا میں مروں گا تو آپ خوب یاد کریں گی. دوسرا سمپٹم کہ رائٹنگ پوئمز اور سٹوریز اباؤٹ ڈیتھ، موت کے بارے میں یا یہ پوئم لکھے گا یا سٹوری لکھے گا. پھر اس کی ڈرائیونگ ریکلیس ہوگی تاکہ یہ ایکسیڈنٹ کر سکے. پھر اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی نا، بہت پیارے گفٹ ہوں گے یا پرائزڈ پوزیشنز ہوں گی،
پرائمری اسکول میں سندیں اور اس قسم کی جو پوری زندگی انسان کی ایسٹس ہوتی ہیں ان کو بھی یہ گیو اوے کر دے گا، دوسروں کے سامنے دے دے گا، جیسے اس کو کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں، اتنا ڈس انٹرسٹڈ ہو جائے گا لائف میں۔ پھر ملتے وقت کہیں جاتے ہوئے ماں باپ کو اس طرح سے گڈ بائی کرے گا جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، دوستوں سے بھی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو، یہ سائنز ہیں۔ پھر ایسا بچہ عام طور پر پوائزنس جو میڈیسنز ہیں ان کی انفارمیشن لیتا ہے یا ویپنز کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ وہ سوئسائڈ کمٹ کر سکے۔ اب اس ڈپریشن کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی ٹین ایجر اس طرح ایکیوٹ ڈپریشن میں چلا جائے تو ماں کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ دے، اور سپورٹ کیسے دے؟ بی جینٹل، سنیں اس کی بات کو نرمی کے ساتھ۔ تو پہلی ہے بی جینٹل، پولائٹ ہوں۔ دوسرا اونلی لسن، اس کو کہیں کچھ نہ، سنتے رہیں تاکہ اس کے دل میں جو لاوا ہے وہ سارا باہر آ جائے۔ تو اونلی لسن۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ ویلیڈیٹ فیلنگز، اس کی بات کی تصدیق کریں، ہاں میں ہاں ملائیں، ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح سوچا، آپ نے ٹھیک کہا۔ جو بندہ ویلیڈیٹ کرے گا تو وہ اس سے پھر شیئر کرنا پسند کرے گا۔ اور چوتھا کام کہ اس بچے کو کسی گیم میں مصروف کر دیں، کھیل میں۔ جب کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کی جو ایموشنز ایکسٹریم پہ ہوتی ہیں وہ پھر نارمل پہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح جو بچہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اس کو آپ ہیلپ کر سکتی ہیں۔ کبھی بھی ڈپریشن میں گئے ہوئے بچے کی دھمکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر وہ کہے گا نا میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گا تو ماں کبھی نہ کہے لگا کے دکھاؤ۔ اگر لڑکے نے یہ بات کی تو 99% وہ چھلانگ لگائے گا، اور اگر لڑکی نے بات کی تو وہ 50-50 ہوتا ہے کہ وہ بات کئی مرتبہ فقط دھمکی لیے کرتی ہے، لڑکے بات کرتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے چند نفسیاتی مسائل جو ان کی بیماریاں ہیں ان کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ ایک کا نام ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ADHD۔ یہ بچوں کو جو بیماری ہوتی ہے تو یہ جذباتی بچے ہوتے ہیں، یہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے، بے آرام ہوتے ہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماسا، یہ دوسروں کو خوب تنگ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی باری کا انتظار کرنا، ویٹ کرنا لائن کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہر وقت ان کو پیئر کے ساتھ پرابلم رہتا ہے، اور یہ بڑوں کی بات نہ مان کے خوش ہوتے ہیں، اور ایسے بچوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ جب یہ علامات ہوں تو یہ اس بیماری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ یہ بیماری 4 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، مگر 7 سال کے اندر یہ میچور ہو کے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جو ماں سمجھدار ہوگی وہ 4 سال کی عمر میں بچے کی حرکتوں سے پہچان لے گی کہ اس میں بیماری کے سمٹم ہیں۔ تو ارلیئر دی بیٹر، جتنا جلدی بیماری ڈائیگنوز ہو جائے گی اس کا علاج اتنا جلدی ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کو پتہ ہی نہیں تو جب بیماری میچور ہو کے بچے کی عادتوں سے پتہ چلے گا اور ڈاکٹر تک بات پہنچے گی تو ڈیمیج میکسیمم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ان کا ماں کو علم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اس بچے کے لیے 2 کام کریں، اس کو ماں گھر میں بھی سمجھائے اور ٹیچر سے کوآرڈینیٹ کریں کہ ٹیچر بھی وہی بات سمجھائے، تاکہ گھر سے بھی وہی میسج ملے اور ٹیچر سے بھی وہی میسج ملے۔ ویسے ایک گولی بھی ہے ریٹیلن، جو صبح اور شام بچے کو دی جائے تو بچے میں جو جذباتی پنا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا نام ہے ڈسرپٹیو بیہیویئر ڈس آرڈر۔ یہ غصے والے بچے ہوتے ہیں، بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے، یہ غصے میں برتن توڑ دیتے ہیں، چیزیں پھینک دیتے ہیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔
یہ بھی قابل علاج بیماری ہے اگر بچپن میں ڈائیگنوز ہو جائے. ایک ہے موڈ ڈس آرڈرز. موڈ ڈس آرڈرز میں ایک ہے بائی پولر ہونا. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. جو بچے بائی پولر ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں بہت لونگ ہوں گے اور تھوڑی دیر میں بہت دشمن ہوں گے. ان میں دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں. دیکھا یہ گیا کہ جو بچے بائی پولر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جنسی گناہ کرتے ہیں. یعنی زنا کا گناہ ایسے لڑکے اور لڑکیوں میں بہت فریکوینٹ ہوتا ہے. ایسے لوگ عام طور پر دوسرے کو قتل زیادہ کرتے ہیں. ایسے لوگ عام طور پر خودکشی زیادہ کرتے ہیں. اور ایک اور بیماری ہے, اس کو جنرل ڈپریشن کہتے ہیں, اداسی, کہ بچہ اس کی برین کی گروتھ نہیں ہوتی اور وہ بعض انوائرمنٹس میں اداس چپ رہتا ہے. چوتھا ہے اینگزائٹی ڈس آرڈر یعنی پریشانی. تو بچے میں ایک بیماری تو ہوتی ہے سپریشن اینگزائٹی ڈس آرڈر, کہ بچے کو گم ہونے کا ڈر رہتا ہے. وہ ماں کے ساتھ چپکی رہتی ہے بچی کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں, کہیں میں گم نہ ہو جاؤں, کہیں دور نہ ہو جاؤں. ایسے بچوں کو عام طور پہ اغوا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سوشل فوبیا, کہ یہ بچے لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتے بلکہ یہ تنہائی پسند بن جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے obsessive compulsive disorder, کہ بچے وہمی بن جاتے ہیں. ایسے بچے بس ہاتھ کو دھونا شروع کیا تو دھوتے ہی رہیں گے. وضو کرنے بیٹھے ہیں تو بس آدھا گھنٹہ پانی چلتا رہے گا, ان کو تسلی نہیں ہوگی. تو یہ وہمی بچے کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر, کہ بچے کو صدمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے میں یہ بیماری آ جاتی ہے. ایک ہے جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر, کہ طبیعت ہی فکر مند ہوتی ہے, بات کر دو تو بس بچہ اس کے لیے پریشانی ہو جاتا ہے. مگر ان تمام نفسیاتی بیماریوں کا جو حل ہے وہ دو ہیں. ایک تو پیدائش سے لے کے 6 سال کی عمر تک بچے کو ماں اچھی طرح پرورش دے, جس طرح کے ان بیانات میں تفصیل بتائی گئی, تاکہ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور, دین کا تصور, اللہ کی محبت, دین کی محبت ڈالی جائے اور خیر کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی جائیں اور ربش ان پٹ سے بچے کو بچایا جائے. پہلی بات. اور دوسری بات کہ بچے کو اللہ کا عاشق بنا دیا جائے. جو بچہ بچپن میں ماں کی اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ کا عاشق بن جاتا ہے, اس کو پھر دنیا میں کوئی غم نہیں رہتے. کیڑے مکوڑے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک اندھیرا ہوتا ہے. جب سورج کی روشنی آ جاتی ہے پھر کیڑے مکوڑے سب بلوں میں گھس جایا کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی پریشانیاں بھی اس وقت تک پریشانیاں ہیں جب تک اللہ کی محبت کا سورج ہماری زندگی میں طلوع نہیں ہوتا. جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سب غموں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. زباں پہ شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو مائیں بچپن سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالیں. اب ماں ہی ٹی وی دیکھنے کی عادی ہے اور ماں ہی ڈرامے دیکھنے کی عادی ہے اور میوزک پہ گانے سننے کی عادی ہے. سر پہ دوپٹہ ہوتا نہیں, نماز پڑھنے کا یاد نہیں, تلاوت کبھی ہوتی نہیں. اب یہ ماں اپنے بچے کو کیا دیندار بنائے گی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. اس کا بہترین حل نبی علیہ السلام نے بتلایا. لوگوں, نوجوان اپنی بیویوں کو ان کے حسن کی وجہ سے سلیکٹ کرتے ہیں, ان کے خاندان کی وجہ سے, ان کے مال کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے. تم اپنی بیویوں کو ان کی دینداری کی وجہ سے پسند کرو. اب جو
نوجوان اپنی بیوی کو دینداری کی وجہ سے پسند کرے گا، یہ بچی جب ماں بنے گی تو اپنے بچے کو یہ دین سکھائے گی۔ اب پسند تو کرتے ہیں سمارٹ دیکھ کے، خوبصورت دیکھ کے، تو پھر وہ کیا بچوں کی تربیت کر سکے گی جب تک خود دیندار نہیں ہوگی؟ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ تو اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ فقط ظاہری خوبصورتی کو صرف خوبصورتی نہ سمجھیں، بلکہ شخصیت کی خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھیں۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، نیکی پیدا کریں، شرم و حیا پیدا کریں، اپنے اندر سچ پیدا کریں، امانت پیدا کریں، خدمت کی صفت پیدا کریں۔ یہ صفتیں ہیں جو ایک ماں کو پھر اچھی ماں بناتی ہیں، اور یہ ماں پھر اپنے گود میں پیدا ہونے والے بچے کو مومن بناتی ہے، اللہ کا دوست بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ کل جامعہ زینب کا سالانہ جلسہ ہے، اور 8:30 انشاءاللہ یہ جلسہ شروع ہوگا۔ منتظمین تو کہہ رہے تھے کہ 8 o'clock ہم کریں گے، 8 AM۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جلدی نہ کریں، رمضان شریف ہے، 8:30 کریں۔ تو 8:30 سے لے کے 11 o'clock یہ بچیاں بیانات کریں گی، کچھ نعت پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، کچھ اور جو بچیاں ہیں وہ کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز کریں گی، اور پھر 11 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور کل کا ہمارا بیان اس سیریز کا آخری بیان ہوگا۔ اس میں ہم میڈیکل کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کیونکہ مائیں بچوں کو جب پالتی ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی میڈیکل ٹپس کا آنا ضروری ہے، ورنہ کبھی امی سے پوچھتی ہیں، کبھی پھپھو سے پوچھتی ہیں، کبھی کسی سے پوچھتی ہیں، کبھی کنفیوزڈ ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں۔ تو وہ جو تھمب رول ہے نا میڈیکل کے بارے میں بچوں کے، کل کی مجلس میں وہ بہت ہی میتھمیٹیکل سی چیز ہوگی، شاید اتنی انٹرسٹنگ نہ ہو مگر فائدے مند بہت ہوگی۔ تو وہ ہمارا لاسٹ بیان ہوگا اس سیریز کا۔ آپ کل 8:30 سے پہلے 8:30 سے بہت پہلے آ جائیے تاکہ اچھی جگہ مل جائے، اور کل کی محفل میں گھر کی بچیوں کو اور دوسروں کو بھی لائیے تاکہ زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور بیت کے اور توبہ کے کلمات بھی کل انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، اور عورتوں کی کل کی دعا اسماء الحسنی سے کروائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ اللہ، آنے والی رات کو ہمارے لیے جہنم سے براعت کا ذریعہ بنا دیجیے، بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ میرے مالک، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، بخشش نہ کروائی۔ اللہ، ہم نہیں جانتے آپ نے ہماری بخشش کی یا نہیں کی۔ اللہ، اگر نہیں کی تو بخشش فرما دیجیے۔ اے کریم، بخشش فرما دیجیے۔ اے رحیم، بخشش فرما دیجیے۔ اے حنان، بخشش فرما دیجیے۔ اے منان، بخشش فرما دیجیے۔ میرے مالک، ہم آپ کے در کے سائل ہیں، اللہ ہماری جھولیاں بھرپور فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے لیے خیر لکھ دیجیے۔
سعادت کے فیصلے کر دیجئے۔ اللہ یہ عورتیں کتنے اہتمام سے اپنے گھروں سے سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیان سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ جس شوق سے آتی ہیں اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ان کے بچوں کی تربیت اچھی کیجئے۔ میرے مولا جو غلطیاں ہو چکی وہ تو ہو چکی، مگر دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، آپ جیسے چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے دلوں کو نیکی پر پھیر دیجئے، ان بچوں کے دلوں کو نیکی پر پھیر دیجئے۔ اللہ ان میں اولیاء کی صفات پیدا کر دیجئے، ان کو اپنا مقرب بنا لیجئے، ماں باپ کی آنکھیں بچوں کی طرف سے ٹھنڈی فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو خاوند اپنی بیویوں کو پریشان رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے پاتی، اللہ ان خاوندوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے دماغوں کے اندر خیر بھر دیجئے، اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ وہ برباد کرتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کی زندگیوں کو، اللہ ان کو اس بات کا احساس دلا دیجئے کہ وہ بیوی کو محبت دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو محبت ٹرانسفر کرے اور بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔